ارباب قلم کی طرف سے، ارباب قلم کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. وہ ٹیم کیا ہے اس کے بارے میں بات کروں گا بعد میں. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہماری تقریب کے جو ہمارے خاص ہیں، ہماری پہچانے محقق نقاد اور مدرس ڈاکٹر پرویز قواری صاحب جو ہمارے یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اور شاعر ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں، شائنشین پر تشریف رکھنا. اور میں تمہیں گزارش کروں گا اپنے محترم انور قاضی صاحب سے کہ وہ بھی تشریف لائیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. جی انور قاضی صاحب جو کہ شاعر بھی ہیں اور ٹیم کا حصہ ہیں ارباب قلم، تو ان کو یہاں بٹھانے کی وجہ یہ ہے کہ اب میں پہلے تو خیر پہلے کر رہا ہوں کہ ہماری تقریب کا موقع کیا ہوگا تو سیدھا سا ہوگا، اور اس میں تھوڑا سا میں ارباب قلم کے بارے میں مختصر کچھ بات کروں گا. اس کے بعد جنید جو ہے وہ ڈاکٹر قواری صاحب کے حوالے سے چند تعارفی کلمات، اس کے بعد پھر قواری صاحب کی گفتگو، اور اس کے بعد پھر سوال جواب. اس میں آپ سب لوگ کی شرکت جتنی زیادہ ہوگی اچھا ہوگا اور ہمیں خوشی ہوگی. تو اور بلکہ جو سوال جواب ہوں گے اس میں دورہ شروع سے پہلے کچھ چند چیزیں ہم یاد دلا دیں گے جو کہ ضروری ہوتی ہیں سوال جواب کے دوران یاد رکھنا. ہم لوگ بھول جاتے ہیں تو اپنے آپ کو یاد دلاؤں گا، اپنے دوستوں کو یاد دلاؤں گا، باقی آپ لوگ بھی سن لیجیے گا. تو سب سے پہلے یہ کہ ارباب قلم، ارباب قلم کیا ہے؟ تو یہ جو ارباب قلم کینیڈا ہے، اس میں ہم لوگوں نے ابھی بالکل سمجھنے کے نیا کام نہیں بلکہ نئی تنظیم کے طور پر اس کو آرگنائز کرنا شروع کیا ہے. اور اس میں ہم 4 لوگ شامل ہیں ہماری ٹیم میں. اس میں انور قاضی صاحب ہیں، جنید اختر ہیں، سکندر الخیر ہیں اور میں ہوں. تو اس میں انور قاضی صاحب ہمارے جو ہیں وہ سب سے بزرگ ہیں اور ہم لوگوں کی حرکتوں میں نظر رکھنے کے لیے، تو اسی لیے وہ اس وقت آپ ان کو یہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں. تو ارباب قلم جو ہے بلکہ میرے خیال میں آپ لوگوں کے سوال شاہد حسن صاحب ہیں، کچھ لوگ ہیں جو کہ جانتے ہیں صاحب ہیں کہ ارباب قلم جو ہے وہ بہت پرانی تنظیم تھی. ارباب قلم پاکستان، راشد صاحب کہتے ہیں ان کو بھی معلوم ہوگا. تو وہ 1966 میں ہوا تھا. میرے والد نعمانی صاحب انہوں نے اپنے کئی شاعروں اور ادیبوں کے ساتھ مل کر اس زمانے میں وہ تنظیم قائم کی تھی اور وہ بہت فعال تنظیم تھی. اس کی شاخیں پاکستان بھر میں تھیں، کئی شہروں میں تھیں، اور اگر میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں تو تمام صوبوں میں اس کی شاخیں تھیں، جس کی کئی تصاویر ثبوت میرے پاس بھی موجود ہیں. اس میں ہوتا یہ تھا کہ ارباب قلم کے تحت کتابیں بھی شرعی مرتبہ ارباب قلم اس کی ایک ذیلی اقدار بعد میں شروع کیا انہوں نے. تو یہ ارباب قلم پاکستان کے تحت ذیلی ادارے تھے، اس کی شاخیں تھیں. ان کے علاوہ مکتبہ ارباب قلم انہوں نے ایک ذیلی ادارہ اس کو بنایا، اس کے تحت کئی کتابیں شائع ہوئیں. تو ارباب قلم کے تحت مذاکرے ہوتے تھے، کتابوں کی اجرا ہوتا تھا، مشاعرے ہوتے تھے، جشن رئیس، جشن مجنوں، جشن ندیم، جشن افطار وغیرہ. کافی فعال تنظیم کے بہت پروگرام ہوتے تھے اور وہ ہوتے رہے. لیکن پھر ابھی پچھلے سمجھنے کے 10 سال سے کوئی خاص اس کے تحت کام بھی نہیں ہوا جب وہ انتقال کے واسطے. پھر یہ کہ ہم لوگوں نے یہاں پہ جو کام کیا وہ بھی باقاعدہ کسی بینر کے تحت نہیں، باقاعدہ ارباب قلم کینیڈا کے تحت نہیں بلکہ ارباب قلم کے بینر کے ساتھ میں کام کیا. 2 کتابوں میں کی ابو کی سکینی کی نمائی میں اس کا نام رہا، پچھلے دنوں حفظ خیال کا، اور اس سے پہلے مثنوی سر کراچی کا. اب باقاعدہ جو ہم لوگ اس کو جو ساتھ مل کر اس کو شروع کر رہے ہیں، اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم لوگ سنجیدہ علمی اور ادبی محفلیں نقد کرنا اور انہیں سرگرمیوں کا حصہ بننا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا ہے. ٹورانٹو میں بہت کام ہو رہا ہے، بہت عرصے سے ہو رہا ہے. ہم لوگ کوئی نئی چیز نہیں کر رہے ہیں، کوئی نئی چیز کرنے کا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں. سمجھنا ہی دادا شاہ صاحب نے کہا تھا کہ ہم لوگ سفر ہیں، ہمیں ناموں سے نہ پہچان، کل اور کسی نام سے آ جائیں گے ہم لوگ. تو ہم لوگ جو ہیں وہ اسی کارواں کا حصہ ہیں. سب لوگ اپنی جگہ کام کر رہے ہیں. علمی کام، ادبی کام جتنا بھی ہو اس کو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت ہے، یہ زیادہ ہے.
تو اس میں ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے جتنا خرچہ ہے، تو ہم لوگ اسی کاروان حصہ ہیں، اسی میں اپنے حصے کا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور ڈالتے رہیں گے اسی طرح۔ اور یہ جو چھوٹی سی محفل آپ نے دیکھا کم لوگ ہیں اور زیادہ تکلفات آپ کو نظر نہیں آ رہے، تو یہی اراغہ کرم کینیڈا کا جو ہم لوگوں کا جو ارادہ ہے وہ یہ ہے، اسی طرح ہم لوگ چھوٹے چھوٹے پروگرام کریں گے اور ہم سے بھی یہ کریں گے کہ جہاں جہاں دیکھیں گے اچھا یہ کام بھی ہو سکتا ہے تو ہم نے وہ کام کر لیا۔ اس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، اس میں کوئی ہم کوئی نیا جھنڈا نیا کام کرنے کا دعویٰ نہیں کر رہے کہ جھنڈا لیے کھڑے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کوئی نہیں کرتا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہاں پہ ہر طرح کی تقاریب ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی اور ہم اس میں شامل ہو جائیں گے اور آپ سب لوگوں کے تعاون کے ساتھ تعاون سے ہم لوگ آگے بڑھیں گے اور ان شاء اللہ کام چلتا رہے گا۔ اور میں اس میں تمام پوری ٹیم ان کا شکر گزار ہوں، کیونکہ یہ جو کچھ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس میں ہم سب کا برابر کا حصہ ہے، سب لوگوں نے سب کے تجاویز شامل ہیں، سب کی محنتیں شامل ہیں، سب کی کوششیں شامل ہیں۔ خاص طور سے میں سکندر اور گلخیر کا آج سکندر علی کا شکریہ ادا کروں گا کہ جو آج کی میزبانی ہے وہ کیونکہ انہوں نے اس کا سارا انتظام کیا، تو ان کا خاص طور سے شکریہ۔ اراغہ قلم کے حوالے سے بات کرنے کے بعد اب پروگرام کی طرف آتے ہیں۔ تو ہمارا پہلا حصہ جو ہے اس میں ہم ڈاکٹر پرویز فوادی صاحب سے اس سے پہلے کہ ہم سے کچھ سنیں، میں دعوت دوں گا جنید اختر کو کہ ڈاکٹر پرویز فوادی صاحب کے حوالے سے کچھ تعارفی کرنا ہوگا۔ جنید ایک دو چیزوں کی وضاحت کر دوں فارمیٹ کے حوالے سے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں آپ لوگوں کو کچھ لوازمات کی کمی اگر نظر آئے تو وہ دوسرا یہ ہے کہ جیسے ابھی دو حصوں کی بات ہوئی، تو یہاں پروگرام کے دو حصوں سے مراد یہ کہ پہلے حصے میں ہم فوادی صاحب کریں گے، دوسرا حصہ جو ہے اس میں سوال جواب، سوال جواب کا جو دور ہے وہ پھر وہ ہمارا آخری دور ہوگا اور پھر اس کے بعد چائے وغیرہ وغیرہ کے ساتھ چائے اور وغیرہ تو ان شاء اللہ۔ تو ڈاکٹر پرویز فوادی صاحب کے حوالے سے جنید نے بات کی۔ فوادی صاحب کا ادبی دنیا میں نام اور نام بہت جانا پہچانا ہے، اور تنقید کے حوالے سے بھی اور تحقیق کے حوالے سے بھی اور تدریس کے حوالے سے بھی بتایا کہ پڑھایا ہے، لیکن تنقید کے حوالے سے بلکہ بعض جو متنازع معاملات رہے ہیں تنقید کے حوالے سے وہ سوال جواب بھی ہو سکتا ہے، مجھے نہیں معلوم کیا اس میں کوئی موقع ملتا ہے، لیکن بڑی دلچسپ اور بہت دلچسپ باتیں ہیں اس میں فقیر فاروقی صاحب کے حوالے سے دوسرے لوگوں کے حوالے سے۔ تو تحقیق، تنقید، ترجمہ اور شاعری ڈاکٹر پرویز فوادی صاحب۔